السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے ایک نیو ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول کا نام ہے محبت ابھی باقی ہے، رائٹر ہیں سمرا چودھری، ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ محبت کیا ہے؟ صبح کے اجالوں نے ہر سو دستک دی تھی اور سورج کی سحر انگیز شعاؤں نے اپنے پر چاروں طرف پھیلانے شروع کیے تھے۔ پرندوں کی چہک اور صبح کی نرم روح ہوا نے ہر سو اپنا جادو بکھیرا تھا۔ ایک نئے اور خوبصورت دن کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ کمرے کے پردے کسی نے زور سے کھینچے تھے اور سورج کی شعائیں روشنی کی لکیر بناتی سیدھی عرشیہ کی آنکھوں پر پڑی تھیں۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ عرشیہ اٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ مما کی آواز پر اس نے کسل مندی سے کروٹ لیتے ہوئے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولی تھی اور پھر سے آنکھیں موند لی تھی۔ کچھ لمحوں بعد پھر سے کانوں میں آواز پڑی تھی، آپ ہی اٹھ رہی ہیں کہ نہیں؟ مما بول رہی ہیں اب میں نے ناشتہ نہیں دینا اگر نہ اٹھی تو، اور یونیورسٹی کی بس بھی نکل جانی ہے۔ یہ اس کے سب سے چھوٹے بھائی سیم کی آواز تھی جو اپنا اسکول بیگ اٹھائے زور زور سے ہانک لگاتا مما کا پیغام اس تک پہنچاتے ہوئے جلدی سے باہر بھاگا تھا، کیونکہ اس کی اسکول وین باہر ہارن دینے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھیں اور بیزاری سے کلاک کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی ادھ کھلی آنکھوں کے پٹ مکمل طور پر واہ ہوئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور بستر سائڈ پر کرتے ہوئے جلدی جلدی اپنے بال سمیٹے تھے اور واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ صبح اٹھنے کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے چور تھی۔ اگرچہ صبح کی نماز کے لیے وہ باقاعدگی سے اٹھتی تھی اور کبھی قضا نہیں ہونے دیتی تھی، لیکن نماز کے بعد پھر سے اس قدر نیند کا خمار ہوتا تھا کہ بمشکل ہی یونی کے لیے اٹھا جاتا تھا۔ حالانکہ دادی امی نے کتنی بار کہا بھی تھا، بیٹا فجر کے بعد نہیں سوتے، گھر کا رزق کم ہوتا ہے اور نصیب بھی سونے لگتے ہیں۔ وہ ان ہدایات کو سنتی رہتی اور خود سے عہد کرتی کہ آئندہ سے عمل کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن برا ہو اس نیند کا جو اسے اس وعدے پر عمل پیرا نہیں ہونے دیتی تھی۔ واش روم سے نکلتے ہوئے ہی اس نے الماری کا رخ کیا۔ اپنے کپڑے نکالتے ہوئے جلدی جلدی یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اپنا اسکارف اچھے سے پن اپ کرتے ہوئے اس نے اپنا جائزہ لیا تھا۔ عام سے نین نقش لیکن بے حد خوبصورت آنکھیں اور چہرے پر بلا کی معصومیت لیے وہ تھی عرشیہ عبید۔ تیار ہونے کے بعد وہ جلدی سے ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھی اور ناشتہ کرنے لگی، جس میں معمول کی طرح مما کی ڈانٹ بھی شامل تھی، اور اس کا 80% حصہ اسی بات پر مشتمل ہوتا تھا کہ تمہارا کیا بنے گا؟ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو پورا گھر سنبھالتی ہیں، تمہاری عمر کی لڑکیاں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بیزاری سے سب سنتے ہوئے مما کو دیکھا تھا اور بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا تھا کہ مما کے سامنے کچھ بھی کہنے کا مطلب تھا اپنے پیر پر کلہاڑی مار دینا، کیونکہ ان کے سامنے تو کہی گئی سیدھی بات بھی الٹی ہو جاتی تھی۔ وہ جب بول رہی ہوتی تھی تو پھر کسی کی نہیں سنتی تھی، پھر چاہے کوئی صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط، اور پھر چاہے کوئی اپنا سر ہی کیوں نہ پھوڑ دے، ان کی بات میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کرتے ہوئے اپنا لانگ اسٹرپ والا بیگ اور نوٹس کی فائل اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اچھا مما میں جا رہی ہوں، گاڑی آ گئی ہے۔ اس نے معمول کا جملہ دہرایا، جس کے جواب میں انہوں نے بھی معمول کی طرح ہی رخصت کیا تھا۔ عرشیہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس سے 2 سال چھوٹا زاویان تھا جو پری انجینئرنگ پارٹ 2 کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے بعد عمر تھا جو کہ 10ویں کلاس کا طالب علم تھا، اور پھر سب سے چھوٹا اسامہ تھا جو کہ 7ویں گریڈ میں تھا، اور پیار سے سب سیم ہی بلاتے تھے۔ کوئی بہن نہ ہونے کی وجہ سے اکثر عرشیہ اداس بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر اس نے اپنا دل مکمل طور پر کتابوں سے لگا لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پڑھائی کے حوالے سے اس کا شمار ہمیشہ کلاس کے بہترین اسٹوڈنٹس میں کیا جاتا تھا۔ ننیال کی طرف سے رشتے نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کی مما یعنی عالیہ بیگم کے صرف ایک بھائی تھے جو فیملی سمیت لاہور میں مقیم تھے، اور ان کے ساتھ رابطہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے زیادہ رابطہ رکھنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ممانی کو ان کی ایک بہن بھی اپنے گھر میں گوارا نہیں تھی۔ نانا نانی کی تو عرصہ پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، اور رہ سہ کر ددیال کی طرف سے کچھ رشتے تھے جو ان کا کل حاصل تھے۔ عرشیہ کے والد عبید احمد اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے، اور ان سے بڑی ایک بہن تھی جن کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ عبید احمد کے بعد ایک بھائی اور تھے جن کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور بیوی کو لے کر کراچی چلے گئے تھے، کیونکہ ان کی ملازمت کراچی میں کسی فارنر کمپنی میں تھی۔ اس کے بعد 2 بہنیں تھیں، ایک شادی شدہ اور پھر سب سے چھوٹی پھپھو جن کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی قریب تھی۔ پہلے پہل تو وہ لوگ گاؤں میں ان کے ساتھ رہتے تھے، لیکن بعد میں ان کی پڑھائیوں اور کچھ نجی معاملات کی وجہ سے بھی عرشیہ ان کے والد نے اپنی فیملی سمیت شہر میں رہنے کو ترجیح دی تھی، اور اب وہاں مقیم تھے، لیکن گاؤں سے دلی وابستگی کی بنا پر وہ لوگ مکمل طور پر گاؤں سے دور نہیں ہوئے تھے، کیونکہ رشتوں کے نام پر صرف ایک وہی گنے چنے لوگ تھے جہاں وہ کچھ دیر کے لیے اپنے پیاروں کا جی بھر کر پیار سمیٹتے تھے۔ عرشیہ کے والد اور والدہ سگے چچا زاد تھے، لیکن عالیہ بیگم چونکہ ہمیشہ سے شہروں میں پلی بڑھی تھی، اس لیے ان کے اور عبید صاحب کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ گاؤں کے چودھری ہونے کی وجہ سے
ہونے کے ناطے عبید صاحب اور ان کے تمام گھرانے میں سختی اور تنگ ذہنیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کا اثر ان کے ازدواجی زندگی پر بھی ہوا تھا۔ نتیجتاً آئے روز ان کے اور عالیہ بیگم کے جھگڑے عروج پر ہوتے تھے۔ شادی کے 20 سال گزرنے کے باوجود بھی ان میں آج تک اچھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی تھی، جس کا اثر ان کے بچوں پر بھی ہوا تھا۔ عرشیہ کے بھائیوں میں بھی کسی حد تک وہ عادتیں جڑ پکڑ چکی تھی جو اس گھرانے کا خاصہ تھی، اور یہی وجوہات تھیں جنہوں نے عالیہ بیگم کو نہ صرف ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہوئی تھی بلکہ کسی حد تک نفسیاتی بھی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے سامنے اپنے بچوں کو بھی اسی ڈگر پر چلتا ہوا دیکھ رہی تھی جس سے وہ ہمیشہ ڈرا کرتی تھی۔ گھر میں سب سے بڑی ہونے کے ناطے ان تمام باتوں کا زیادہ تر اثر عرشیہ کی زندگی پر ہوا تھا۔ عرشیہ کو اپنے ارد گرد ایسے ڈھیر سارے رشتوں کا ہجوم چاہیے تھا جو ہر وقت ہنستے بولتے زندگی کی ہر چھوٹی بڑی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے نظر آئیں، ایک دوسرے کے دکھ میں دکھی اور خوشیوں میں خوش ہوں۔ لیکن رشتوں کے معاملے میں اس قدر تنگی نے اسے بہت حد تک کم کو بنا دیا تھا، اور پھر اپنے مما بابا کے آئے روز کے جھگڑوں کی وجہ سے وہ دن بدن احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی اور کسی حد تک ڈرپوک اور خاموشی کا شکار ہو چکی تھی۔ اسے زیادہ لوگوں میں بیٹھنے یا ملنے ملانے سے چڑ ہونے لگی تھی۔ ان باتوں سے فرار کے لیے اس نے کتابوں سے دوستی کر لی تھی۔ کتابوں کے علاوہ اگر اس نے کسی سے دوستی کی تھی تو وہ صرف انابیہ سے تھی۔ اس دوستی میں بھی زیادہ ہاتھ انابیہ کا ہی تھا۔ وہ اور انابیہ بچپن سے ہی ساتھ تھیں۔ اسکول میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلی دوستی اس سے ہوئی تھی جو اب تک قائم تھی۔ عرشیہ نسبتاً معصوم، امن پسند اور کم گو تھی، اور وقت کے ساتھ سنجیدگی بھی اس کے مزاج کا حصہ بن چکی تھی۔ عرشیہ ماما کی آواز کانوں میں پڑی تھی اور اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ سوچوں میں گم تھی۔ ماما کی آواز پر اسے جیسے ہوش آیا تھا۔ جی ماما آئیے، کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھی تھی۔ شاہ ولا کی خوبصورت عمارت سے اندر داخل ہوتے ایک خوبصورت ٹریک مین ہال کی طرف جاتا تھا جو کہ خوبصورت ٹائل سے بنایا گیا تھا۔ دائیں طرف کا راستہ کار پورچ کی طرف جاتا تھا اور بائیں جانب سرسبز گھاس سے ڈھکا خوبصورت لان تھا جس کے آس پاس اور مرکز میں خوبصورت کیاریاں بنا کر رنگا رنگ پودے اور پھول لگائے گئے تھے جو گھر کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے تھے۔ ٹریک کے ختم ہوتے ہی چند سیڑھیاں تھیں جن کے اختتام پر اندر داخل ہونے کے لیے خوبصورت لکڑی سے بنا دروازہ تھا جس میں خوبصورت کلاکاری کی گئی تھی اور شیشے کا استعمال کیا گیا تھا۔ دروازے کے دونوں جانب خوبصورت گملے رکھے تھے جن میں ویپنگ فگس کے پودے لگائے گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے خوبصورت ہال نظر آتا تھا جو کہ اعلیٰ قسم کے فرنیچر سے مزین تھا۔ گھر کے اندر نظر آنے والی ہر چیز وہاں کے مکینوں کی نفاست اور اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ آج چونکہ اتوار کا دن تھا اس لیے شاہ ولا کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ چھٹی کا دن اس گھر کے مکین بڑے ہی جوش و خروش سے ایک دوسرے کے ساتھ مناتے تھے۔ سب کی پسند کے ناشتے بن رہے ہوتے تھے اور ساتھ میں ہلکی نوک جھوک کا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا۔ ڈائننگ ہال میں موجود ٹیبل کے ایک سائڈ پر بڑی کرسی بی جان کے لیے مختص کی گئی تھی جس پر ابھی وہ براجمان تھی۔ ان کے بعد دائیں بائیں ان دونوں طرف میں ان کے بیٹے کمال شاہ اور جمال شاہ ابھی آ کر بیٹھے تھے، اور وہ بی جان کو سلام کرنے کے بعد ان سے دعائیں سمیٹتے وہ لوگ آفس کی کسی اہم بات کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ گھر کی خواتین کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ رائمہ بھابھی اور عنایا گھر کی بڑی خواتین کے ساتھ تیاری میں مصروف تھیں۔ ابیہا اور انوشا سر جوڑے کسی فیشن میگزین کو دیکھتے ہوئے اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ ان دونوں کی عادات و اطوار اور پسند ناپسند بہت حد تک ملتی جلتی تھی اور ہر وقت بس نت نئے فیشن، موویز اور موج مستی پر ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ آج ابھی ناشتے کی ٹیبل پر آیا تھا اور آتے ساتھ ہی ناشتے کے لیے دعائیاں دینی شروع کی تھی۔ بھائی ناشتہ آج کی ڈیٹ میں ملے گا کہ نہیں؟ اس نے کچن کی طرف منہ کرتے ہوئے ہانک لگائی تھی۔ ارے صبر تو رکھو، بس تیار ہے، رائمہ بھابھی نے اس کی فریادوں پر ہنستے ہوئے کہا، اور گھر کی دونوں بڑی خواتین کے ساتھ رائمہ اور عنایا بھی ناشتہ سرو کرنے لگی تھی۔ اتنے میں ہی علیان بھی آستین فولڈ کرتا ہوا وہاج کے ساتھ ہی کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا۔ باقی نفوذ بھی ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ رائمہ بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی چیزیں اٹھا کر ان کو سرو کر رہی تھی اور یہ دیکھ کر وہاج نے بے ساختہ آہ بھرتے ہوئے نسبتاً کم آواز میں ایک اور دعائی دی تھی۔ ہاں یہ پتہ نہیں ہم کنواروں کے نصیب کب جاگیں گے۔ پاپا اور چاچو چونکہ دادی کو کاروبار کا احوال سنانے میں مصروف تھے اس لیے ان کے کانوں میں یہ فریاد نہیں پڑی تھی۔ اس گھر کی ریت تھی کہ گھر کے بڑے کو سب امور سے واقف ہونا چاہیے۔ دادی جواب میں انہیں مزید کامیابیوں کی دعائیں دے رہی تھی۔ بھابھی اور بھائی چونکہ قریب ہی تھے اس لیے انہوں نے بآسانی سنا تھا۔ اس کے اس بات پر بھابھی نے ہنستے ہوئے غیرت دلانے والے انداز میں کہا تھا، بیٹا کچھ شرم کرو، تم سے بڑا علیان ہے، اس نے تو کبھی ایسے فریادیں نہیں کی اور پہلے اس کی باری آنی ہے، اس لیے صبر کر رکھو۔ وجی نے ان کی بات پر منہ بسورا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں یہ بڑے چھوٹے والی روایت کس ظالم نے بنائی تھی۔ اب اگر بڑے بھائی کچھ زیادہ شریف واقع ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے نا۔ علیان اس کی جلی بھنی باتوں کے جواب میں صرف مسکرایا تھا، کہا کچھ نہیں۔ اسے پتہ تھا وجی کی عادت ہے ہنسی مذاق کی، اور سچ تو یہ تھا اسی ہنسی مذاق کی وجہ سے گھر کی رونقوں کو چار چاند لگے رہتے تھے، جبکہ دوسری طرف علیان ناپ تول کے بولنے والا، انتہائی سنجیدہ مزاج اور ریزرو سا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ خصوصیات اس پر جچتی بھی بہت تھیں۔ ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے وہ زوار بھیا سے آپس کی کوئی بات پوچھنے لگا تھا۔ بھابھی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، توبہ ہے وجی، کتنی جلدی ہے تمہیں شادی کی؟
فی الحال اپنی لائف انجوائے کرو. لو بھلا اکیلے بھی کوئی انجوائے کرتا ہے لائف, بچی نے منہ بناتے ہوئے کہا, اور ساتھ ہی اس نے کنکھیوں سے ابیہا کو بھی دیکھا تھا جو اس کے حال دل سے بے نیاز ناشتہ کرنے میں مصروف تھی. الغرض سبھی ایک دوسرے میں مصروف ایک مکمل اور خوبصورت خاندان کا منظر پیش کر رہے تھے. کمال شاہ اور جمال شاہ دونوں بھائی تھے جن کی شادیاں ان کے والدین کی مرضی سے ان کے چچا عبداللہ شاہ کی بیٹیوں سے ہوئی تھی. صالحہ بیگم کمال شاہ کی اہلیہ اور نفیسہ بیگم جمال شاہ کی اہلیہ نے کچھ ہی عرصے میں ثابت کر دیا تھا کہ ان میں ایک مضبوط گھرانہ بنانے کی تمام تر خوبیاں موجود ہیں, اور یہی وجہ تھی کہ ان کا خاندان آج پیار و محبت کی مثال پیش کرتا نظر آتا تھا. کمال صاحب کے 2 بیٹے تھے, عالیان اور وہاج جسے سب وجی پکارتے تھے, اور 2 بیٹیاں انوشا اور عنایا. جب سب سے بڑا عالیان تھا, اس کے بعد عنایا اور اس کے بعد وہاج کا نمبر آتا تھا, اور پھر سب سے چھوٹی انوشا تھی. جبکہ دوسری طرف جمال صاحب کی 3 اولادیں تھیں. سب سے بڑا زوار تھا جو کہ شادی شدہ تھا اور آئمہ کے ساتھ پسند کی ہی شادی ہوئی تھی. اس کے بعد شہرام جو کہ پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں مقیم تھا, اور پھر سب سے چھوٹی ابیہا تھی جو کہ انوشا کی ہم عمر تھی. اسی طرح ان کا گھرانہ ہر طرح سے مکمل اور خوبصورت تھا. عرشی اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے بنے خوبصورت سے گارڈن میں اپنے نوٹس لے کر بیٹھی انابیہ کا انتظار کر رہی تھی جس کی کلاس ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی. عرشیہ اور انابیہ تھی تو ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں, لیکن کلاسز ٹائمنگ میں تھوڑا سا فرق ہونے کی بنا پر دونوں کو کچھ دیر کے لیے دور ہونا پڑتا تھا, اور یہ کچھ لمحے بھی ان کے لیے عذاب ہوتے تھے. جس قدر ان کی دوستی تھی, یونیورسٹی کے تقریباً سبھی لوگ انہیں قریبی کزن سمجھتے تھے. ان کی اسی دوستی کی وجہ سے ان کے گھرانوں میں بھی اچھی دوستی ہو چکی تھی اور کافی آنا جانا بھی تھا. عرشیہ جی بھر کے بور ہو رہی تھی اور یونیورسٹی میں دوسرا سیمسٹر تھا, لیکن اب تک وہ کسی سے خاص دوستی نہیں کر سکی تھی. کچھ اس کی اصلی بزدلی اور کچھ اس کی ریزرو طبیعت تھی کہ وہ کسی سے بھی زیادہ فری نہیں ہو سکتی تھی. جبکہ دوسری جانب انابیہ اس کے بالکل برعکس ہنسمکھ, خوش شکل, خوش مزاج اور زندہ دل تھی. یہی وجہ ہے کہ اس کا حلقہ باب خاصا وسیع تھا. دونوں کے مزاج میں اگرچہ زمین آسمان کا فرق تھا, لیکن باوجود اس کی کبھی ان کی دوستی میں فرق نہیں آیا تھا, بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہوئی تھی. اس وقت بھی وہ انابیہ کا ویٹ کرتی نوٹس کھنگال رہی تھی کہ سامنے سے 2 لڑکیاں گزری تھیں جنہوں نے ٹائٹ جینس کے ساتھ باریک شرٹس پہنی ہوئی تھی جو ان کی زینت ڈھانپنے سے یکسر قاصر تھیں اور دعوت نظارہ دیتے ہوئے دکھائی دیتی تھی. عرشیہ نے بے اختیار نظریں جھکاتے ہوئے افسردگی سے سوچا تھا کہ کاش ان لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ وہ کس قدر ناانصافی کر رہی ہیں اپنے ساتھ. عورت کس قدر انمول اور پاکیزہ ہوتی ہے, اگر اس کا اندازہ اسے ہو جائے تو کبھی خود کو اس طرح سب پر عیاں کرتی نہ پھرے. عرشیہ خود بھی اگرچہ مکمل پردہ دار نہیں تھی, لیکن اس کا لباس ہمیشہ پروقار ہوتا تھا اور اچھے سے خود کو کور کیا ہوتا تھا, اور اسکارف تو وہ ضرور ہی لیتی تھی, اور یہی حال انابیہ کا بھی تھا. اس وقت بھی عرشیہ نے تعصب سے اسے سوچا تھا کہ چلو وہ مکمل پردہ نہیں کر سکتی تو کم از کم لباس ایسا پہن لے کہ آپ کی زینت چھپی رہے, نہ کہ دعوت نظارہ دیتی نظر آئے. اس کا دل کیا تھا انہیں روک کر یہ سب کہے, لیکن پھر یہ سوچ کر کہ کہیں وہ لوگ جھگڑا نہ کریں, کچھ ایسا ویسا کہہ دیا تو ان سے وہیں رونا شروع کر دینا. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عرشیہ اور بیت بہت ہی بزدل واقع ہوئی تھی. حالانکہ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر تم کہیں برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو, اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کی برائی پر اسے کچھ کہہ سکتی, اور یہ بھی تو ایک برائی ہے کہ آپ کسی میں برائی دیکھ کر بھی انجان بنے رہیں اور کچھ نہ کر سکے. برائی دیکھ کر خاموش رہنا بھی ایک جرم ہوتا ہے, جس سے عرشیہ عبید ناواقف تھی. وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب انابیہ اس کے سر پر آن پارد ہوئی تھی اور آتے ہی بھوک بھوک کا شور مچا دیا تھا. عرشی چلو نا جلدی, کینٹین سے کچھ کھا کر آتے ہیں, میرا تو بھوک سے برا حال ہو گیا. اوف, ایک تو یہ پروفیسر بھی پتہ نہیں صبح کیا کھا کر آتے ہیں, مجالے جو 1-1.5 گھنٹے سے پہلے چھوڑ دیں, آدھی کلاس نیند کو روکتے روکتے ہی گزار دیتے ہیں ہم. اوف توبہ, انابیہ نے آتے ہی نان سٹاپ بولنا شروع کیا تھا. اب کوئی اس سے پوچھتا, بھائی اگر پروفیسر صبح کچھ کھا کر آتے ہیں تو تم بھی کچھ نہیں بولنے میں جو نان سٹاپ بولے جاتی ہو. اب بتاؤ تم کیا کھا کر آتی ہو, مگر کسی کے مجال جو انابیہ کے بولنے پر پابندی لگا دیتا. عرشیہ نے ہنستے ہوئے اس کے ساتھ کینٹین کا رخ کیا تھا. گھر آتے ہی اس نے معمول کے مطابق مما کو پکارا تھا. کام کوئی نہ صحیح, لیکن گھر آتے ہی جو چہرہ دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا وہ مما کا تھا. اگرچہ وہ ہر وقت ڈانٹتی بھی رہتی تھی, لیکن شاید یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے سکون صرف ماں کی گود میں ہی ملتا ہے. ماں کا وجود تیز دھوپ میں گھنے سائے کی طرح ہوتا ہے, جو خود تو وقت کی گرمی سہتی لیکن بچوں کو سایہ فراہم کرتی اور ان پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دیتی. زاویان سامنے صوفے پر نیم دراز اپنے موبائل پر مصروف تھا. ساتھ سیم بیٹھا اپنا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھا. عمر اس وقت اکیڈمی گیا ہوتا تھا اور پاپا تو صبح کے گئے رات دیر سے واپس آتے تھے. حتیٰ کہ اتوار کے دن بھی انہیں کم ہی ٹائم ملتا تھا فیملی کے لیے, کیونکہ ریسرچ آفیسر ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داریاں بھی خاصی ٹف تھیں. مما ابھی کچن سے فارغ ہوئی تھی. ارے آ گئی تم, کیسا گزرا دن, کتنی کلاسز ہوئیں, کیا کھایا آج؟ یہ ان کے معمول کے سوالات تھے جو وہ باقاعدگی سے پوچھتی تھی, اور کبھی کبھی عرشیہ اس بات پر چڑ بھی جاتی تھی. کیا مما, آپ بھی روز بس ایک ہی بات پوچھتی رہتی ہیں؟ ظاہر ہے ہوتی ہیں,
ہم وہاں جھک تھوڑی نہ مارتے. مما اس بات پر ناراض ہوتے ہوئے کہتی کہ ہاں کر لو تم لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک. جب میں نہیں رہوں گی نا تب میری قدر آئے گی تم لوگوں کو. یہ کہتے ہوئے وہ خاصی ایموشنل ہو جایا کرتی تھی اور عرشیہ کو کبھی کبھی ہنسی بھی آ جاتی تھی کہ مما بھی نا بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہیں. اچھا مما ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, لیکن اس وقت میں بہت تھکی ہوئی ہوں, پلیز چائے دے دیں, سر میں بہت درد ہو رہا ہے. کتنا تھکاتی ہے یونیورسٹی بھی. مما نے پیار بھری نظروں سے اپنی ایک اکلوتی بیٹی کو دیکھا. وہ چاہے جتنا بھی ڈانٹتی تھی وہ ان کے جگر کا ٹکڑا تھی, اور سچی بات تو یہ تھی کہ اپنی ساری اولاد میں سب سے زیادہ عزیز بھی وہی تھی انہیں. اپنی بیٹی سے انہیں بہت سی توقعات تھیں, اور عرشیہ اس بات سے اچھے سے آگاہ تھی کہ اس کی مما نے ان کے لیے کون کون سی تکلیفیں سہی تھیں. سسرال والوں کی طرف سے دیا جانے والا ہر طرح کا دکھ برداشت کیا تھا, لیکن کبھی گھر اور بچوں کو چھوڑنے کا نہیں سوچا تھا, صرف اس وجہ سے کہ میرے بچے تباہ ہو جائیں گے. ماں کے بغیر بچوں کی کیا زندگی ہوتی ہے کہ انہیں اچھے سے پتہ تھا. اور پھر ان کے جیسے لوگوں میں جو اس قدر تنگ ذہنیت کے تھے, ان کے بعد تو ویسے ماحول میں ان کے بچوں کی کوئی زندگی نہ رہتی. بس یہی سوچ کر وہ ہمیشہ ہر تکلیف کو برداشت کر لیا کرتی تھی. عرشیہ بچپن میں تو اپنی پھپھو سے کافی زیادہ اٹیچ تھی, لیکن وقت کے ساتھ جب اس نے شعور کی منزلوں پر قدم رکھا تھا تو اس نے محسوس کیا تھا کہ ان سب کا رویہ مما کے ساتھ کس قدر غلط تھا. یہ سب محسوس کر کے اسے دکھ ہوتا تھا. بھائی تو ہر وقت پھپھو لوگوں کا ہی دم بھرتے نظر آتے تھے, لیکن وہ کسی حد تک ان سے دور ہوئی تھی. لیکن دادا دادی سے وہ اب بھی اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا پہلے, کیونکہ دادا دادی کی تو عرشیہ میں جان تھی. اپنی اکلوتی پوتی پر وہ جان تک وار دیتے اگر ان کا بس چلتا تو. مما چائے لے آئی تھی. چائے پیتے ہوئے وہ ان کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی. وہاں جب یہ بھی یونیورسٹی سے واپس آیا تھا. وہ MSc لاسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا. آخری سیمسٹر ہونے کے ناطے اس کا کام بھی زیادہ تھا, اور ان دنوں سے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا تھا, اس لیے اسے آتے آتے شام ہو جاتی تھی. علیان اور زوار بھائی پاپا اور چاچو کے ساتھ ہی واپس آتے تھے. علیان نے اپنا MBA مکمل کرنے کے بعد پاپا اور چاچو کے ساتھ ہی بزنس جوائن کر لیا تھا, اور خاصا محنتی واقع ہوا تھا, اس لیے پاپا اور چاچو اس سے کافی مطمئن تھے. جبکہ دوسری طرف وحاج نے بزنس میں دلچسپی ظاہر نہ کرتے ہوئے اپنی مرضی کی فیلڈ چنی تھی. اگرچہ کمال صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی علیان کی طرح اپنا بزنس جوائن کر لے, لیکن اس کی منشا نہ دیکھتے ہوئے انہوں نے زیادہ زبردستی نہیں کی تھی. اس گھر کے مکینوں کو اپنی زندگی اپنی حدود میں رہ کر اپنی زندگی جینے کا مکمل حق حاصل تھا, اور اس بات نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے مکمل جوڑے رکھا تھا. اس وقت رائمہ بھابھی بالاج کو گود میں اٹھائے اسے دودھ میں کیلا مکس کر کے کھلا رہی تھی, کیونکہ بیجان کے بقول بچہ بہت کمزور ہو رہا تھا. کسی کو خیال ہی نہیں بچے کا. ارے ہمارے وقتوں میں تو ہر چیز صاف ستھری اور خالص ہوا کرتی تھی. دودھ مکھن اور دیسی گھی کھلاتے تھے بچوں کو, مجال ہے کبھی کوئی بیماری بھی ہو جائے. آج کل کی ماؤں نے تو برگر پیزے کھلا کر حال سے بے حال کر دیا. بچوں کو انہوں نے تفکر سے کہا, اور رائمہ بھابھی نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا تھا. جی بیجان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ہم بھی کیا کریں, اب کوئی چیز خالص ملتی جو نہیں ہے. لیکن میری پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ بالاج کو گھر کی بنی چیزیں ہی کھلاؤں, پر یہ کھاتا بھی تو نہیں ہے, بہت ضد کرتا ہے. بیجان نے اس کی بات سے سہمت ہوتے ہوئے پیار سے اپنے پڑ پوتے کو دیکھا تھا, جو ان کا سگا نہ صحیح پر پھر بھی اب اس گھر کے مکینوں کی جان تھا. اس ننھے فرشتے کی بھی الگ ہی داستان تھی. کمال صاحب کی عادت تھی شام میں چہل قدمی کی, اور اس دن بھی وہ قریبی پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے, جب قریب ایک چھوٹے سے کچرے کے ڈھیر پر انہیں کسی معصوم بچے کے رونے کی آواز آئی. انہوں نے قریب جا کے دیکھا تو ایک معصوم بچہ کپڑے میں لپٹا بلک بلک کر رو رہا تھا, اور جگہ جگہ سے زخمی بھی تھا. یہ سب دیکھتے ہوئے انہیں اپنے اس معاشرے کی اس شرمناک حقیقت پر رونا ہی تو آیا تھا. کوئی اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ہی کوکھ میں پلے اپنے جگر گوشے کو اس قدر بے دردی سے پھینک دے. کیا ہم ہی وہ انسان ہیں جنہیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا تھا؟ کیا ہم ہی ہیں وہ انسان جس کے سامنے فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, جس کو فرشتوں پر بھی فوقیت دی گئی, اور وہ انسان جسے اس زمین پر نائب بنا کر بھیجا گیا تھا؟ کیا اس لیے کہ ہم دنیا میں آ کر اس قدر حیوانیت پرستی میں مبتلا ہو جائیں؟ کیا انسانیت اپنی معراج سے اس قدر گر چکی تھی؟ کمال صاحب کو اس وقت جی بھر کے ایسے لوگوں پر پھر غصہ آیا تھا جو گناہ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر اس کے نتائج سہنے کی حوصلہ ہرگز نہیں رکھتے, اور نہ ہی اعتراف کی ہمت رکھتے تھے. اور پھر کچھ والدین تو مفلسی کے ڈر سے بھی اپنی اولادوں کو اس طرح کچرے کے ڈھیر کا حصہ بنا لیتے ہیں. اس بات سے بے نیاز کے رزق دینے والا تو خدا ہے. جب وہ زمین پر کسی روح کو بھیجتا ہے تو اس کے رزق کا انتظام بھی ساتھ ہی کرتا ہے. کمال صاحب نے آگے بڑھ کر اس بچے کو اٹھایا تھا اور گھر لے آئے تھے, اور شاولا کے مکینوں کے دل بھی ان کے ظاہر کی طرح ہی خوبصورت تھے. اس لیے اس بچے کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا گیا تھا. چونکہ رائمہ اور زوار کے ہاں شادی کے 3 سال گزرنے کے بعد بھی اولاد نہیں تھی, اس لیے انہوں نے خوش دلی سے یہ ذمہ داری قبول کرنے کی حامی بھری تھی. اور اس وقت ان کے بزرگوں کو بہت فخر محسوس ہوا تھا اپنی اولاد پر. ان کی پرورش میں کہیں کوئی کمی نہیں رہی تھی, ورنہ وہ جانتے تھے کہ لوگ ایسے بچوں کو لینا بھی گوارا نہیں کرتے. حالانکہ ان معصوم بچوں کا صرف اتنا سا قصور ہوتا ہے کہ یا تو وہ کسی کے گناہ کی پیداوار ہوتے ہیں یا پھر کسی کی غربت کا شکار, اور پھر کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی وہی قصوروار ٹھہرتے ہیں. خیر شاولا میں تو رونق کا جیسے ایک اور ذریعہ ہاتھ آ گیا تھا. جس وقت اسے لایا گیا تھا وہ زخموں سے چور تھا, لیکن رائمہ نے ایک ماں کی حیثیت سے اپنا پورا کردار ادا کیا تھا.
اور یہ ثابت کیا تھا کہ عورت جب ماں کے روپ میں آتی ہے تو دیوی بن جاتی ہے، اور پھر جب یوں ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ نارمل ہو گیا تھا، زخم بھرنے لگے تھے، اور اب یہ عالم تھا کہ اس کی چہکاریاں پورے گھر میں گونجنے لگی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ اسے جی بھر کے پیار کرتے، اور کبھی بھولے سے بھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں بلکہ کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا گیا بچہ ہے۔ انوشا اور ربیہ کے ہاتھ تو جیسے کھلونا ہی لگ گیا تھا، اور یہی تو اس گھرانے کی خاصیت تھی، پیار، محبت اور اپنائیت۔ یہی وہ اصول تھے جنہوں نے اس گھرانے کو 4 چاند لگا رکھے تھے، ہر طرح سے ایک آئیڈیل فیملی کا منظر پیش کرتے نظر آتے تھے۔ بی جان ان سب کو دیکھ کر بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی۔ بے اختیار ان کے دل سے دعا نکلی تھی کہ اے اللہ تو میرا خاندان کو بس ایسے ہی ہنستا بستا رکھنا، اس بات سے بے خبر کہ قدرت کا اصول ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں امتحان تو ضرور لیتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد عرشیہ نے مما کے ساتھ برتن سمیٹے تھے اور انہیں کچن میں رکھنے کے بعد لاؤنج میں آ بیٹھی تھی جہاں سب ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھے۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ مما نے حکم صادر کیا، عرشی بیٹا برتن دھو کے رکھ دینا، صبح تک پڑے رہیں گے۔ عرشیہ نے بیزاری سے مما کو دیکھا، اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا اس وقت کوئی کام کرنے کا، اور پھر اسے اپنا اسائنمنٹ بھی مکمل کرنا تھا۔ مما مجھے کام بھی کرنا ہے یونیورسٹی کا، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، لیکن مما سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بیٹا رات کے برتن صبح تک نہیں چھوڑنے چاہیے، گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا۔ چلو اٹھو شاباش۔ چاروں ناچاروں سے اٹھنا پڑا تھا۔ کچن کا کام نپٹانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ اپنے نوٹس کی فائل اٹھا کر لائی اور اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے لگی تھی۔ اسی دوران اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی تھی، اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پھر سے کوئی میسج موصول ہوا تھا۔ اس نے بے دھیانی سے میسج کھولا، میسج کسی انجان نمبر سے تھا اور صرف ہائے لکھا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی فرینڈ ہو جو کسی دوسرے نمبر سے میسج کر رہی ہو، لیکن پھر اس نے نظر انداز کرتے ہوئے موبائل سائڈ پہ رکھا اور پھر سے کام کرنے لگی۔ اس کے بعد کوئی میسج نہیں آیا اور دوسرے دن تک اس کے ذہن سے بات یکسر نکل چکی تھی۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ آنے والا وقت اپنے ساتھ کیا کیا آزمائشیں لے کر آ رہا ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔